السلام علیکم، میں ہوں عارف اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرق وسطیٰ کے صورتحال کے حوالے سے جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور گزشتہ روز ہو گیا ہے عمان کے دارالحکومت مسقط میں، جہاں پر دونوں فریقین نے الگ الگ کمروں میں باقاعدہ یہ مذاکرات کیے، اور عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس کی ثالثی کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے پیغام رسانی کا کردار ادا کیا، صلح کاری کا کردار ادا کیا، اور دونوں فریقین کے درمیان اس نے پیغام رسانی کی، اور مثبت طریقے سے یہ جو ڈائلاگ تھا، کل کا جو مذاکرات کا جو عمل تھا، وہ بھی بڑے مثبت انداز سے آگے بڑھتا گیا، اور اس مذاکرات میں خاص طور پر دونوں فریقین ایک جامع مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو فریقین تھے، وہ امریکہ کی جانب سے جو وفد تھا اس میں تقریباً 12 افراد شامل تھے۔ اسٹیو ویٹکوف اس کی سربراہی کر رہا تھا، جبکہ ایران کی طرف سے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی تھے، اس کے ساتھ ساتھ مجید تخت روانچی تھے، اور اس کے ساتھ یہ تقریباً 5 سے 6 افراد ان کے موجود تھے۔ پہلے تو ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کی مذاکرات ہوئے، اس کے بعد ان کے جو ہائی لیول جو مذاکرات ہوئے، اس میں ایک جامع جو مذاکرات کے فریم ورک کے اوپر یہ لوگ اتفاق رائے کر گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے مزید کام کا آغاز ہوگا۔ دونوں فریقین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو مذاکرات کا عمل تھا وہ بڑا مثبت طریقے سے انجام تک پہنچا ہے، اور دونوں فریقین نے بڑی لچک دکھائی ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے تو خاص طور پر کہ اس مرحلے میں امریکہ کی جانب سے ایران کے جو جوہری پروگرام کی جو تکنیکی مسائل ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، خاص طور پر ان کے جو سینٹریفیوجز کے حوالے سے، یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے بات چیت گو کی ہوئی ہے، لیکن مذاکرات کا یہ عمل انتہائی مثبت رہا ہے۔ یہ بھی ایک خوشائند بات ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ وہ کہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات کا جو عمل ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور ایران کے ساتھ معاملات میں کوئی ابھی تک مشکل پیش نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے بڑا پر امید ہوں کہ مذاکرات کا یہ عمل جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پائے گا۔ دوسری طرف ایران کے حکام نے کہا کہ جو مذاکرات کے حوالے سے یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ یہ مذاکرات میں جوہری جو میزائل پروگرام کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جوہری پروگرام کے ان کی جو میزائل پروگرام کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ بات چیت کا جو تمام تر جو توجہ ہے وہ صرف اور صرف جوہری پروگرام کے حوالے سے، اور جوہری پروگرام کے حوالے سے ہم نے ان کو یہ ایشورنسز دی ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام میں پرامن ہونے کے حوالے سے تمام تر ایشورنسز مزید بھی دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اس حوالے سے نگرانی کا جو ادارہ ہے IAEA کا، وہ پہلے سے ہی اس پروگرام کی نگرانی کر رہا ہے، آگے بھی وہ تمام تر وہ ایشورنسز ایران جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہو وہ مثبت یوز کے لیے ہے، وہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا، وہ بجلی کے لیے استعمال ہوگا، وہ توانائی کے مقاصد کے لیے حاصل ہوگا، اور ساتھ ساتھ میڈیسن کے جو مقاصد ہے ان کے حوالے سے وہ استعمال ہوگا۔ اور ہم جو ہے وہ جو جوہری بم بنانے کو چونکہ شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں، تو اس کو کبھی بھی ہم اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے اندر جو کل ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا تھا ہرمزگان صوبے میں، جہاں پر بندر عباس میں ایک بڑا دھماکہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 500 سے زائد افراد 516 سے زائد افراد زخمی ہو چکے تھے۔ متعدد افراد کے شہید ہونے کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایران کی جو گورنمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے تحقیقات کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے۔ فوری طور پر اس علاقے کو کارڈن آف کیا گیا تھا، جس کے بعد پہلے مرحلے پر تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بہت بڑا دھماکہ تھا، جس کی جو شدت تھی وہ تقریباً 5 کلومیٹر کے علاقے تک سنائی گئی، جبکہ جو 1 کلومیٹر کے علاقے میں جو موجود جو بلڈنگز تھے ان کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بلڈنگ کے اندر جو مکمل طور پر کلیپس کر گئی تھی، جس میں کافی لوگ وہاں پر ملبے تلے دب گئے تھے، وہ بھی بہت سارے زخمی ہو گئے تھے۔ ایرانی حکام نے ابتدائی طور پر اس کو یہ کہا ہے کہ وہ کنٹینرز تھے جس میں کچھ کیمیکلز رکھا گیا تھا، ان کیمیکل میں دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ نقصانات ہوئے ہیں۔ سلفر یا نائٹروجن یا کچھ اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ ایرانی حکام کے کچھ جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہے اس کے مطابق جو سلفر موجود تھا، کچھ کے مطابق وہاں پر نائٹروجن موجود تھا، کچھ کے مطابق چائنا سے وہاں پر کوئی فیول آیا تھا۔ وہ یہ ایرانی حکام نہیں کہہ رہے، بلکہ جو تلابیب سے منسلک جو ادارے ہیں، جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ
چائنا سے کوئی مواد آیا ہوا تھا فیول کے لیے، خاص طور پر جو میزائل ٹیکنالوجی کی جو فیول ہے اس حوالے سے کچھ مواد آیا ہوا تھا، اس میں دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں یہ ساری تباہی ہوئی ہے۔ بہرحال ایران کے جو حکام ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں پر سلفر اور نائٹروجن سمیت کچھ فیول رکھے ہوئے تھے جس میں دھماکوں کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ بہرحال تحقیقات کا مرحلہ ابھی بھی جاری ہے، اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ غزہ اور فلسطین کی جو دیگر علاقوں پر اسرائیل کی جو حملوں کا سلسلہ وہ اسی طریقے سے جاری ہے، اس میں کمی نہیں آئی ہے اسرائیل کی جانب سے، خاص طور پر غزہ میں جو ٹینٹس ہیں، مہاجرین کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ٹینٹوں کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں عام افراد کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 50 سے زائد افراد شہید و زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد جو ہیں وہ وہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ان حملوں کا نشانہ بنتی ہے۔ حماس کی جانب سے ایمبوشز کا سلسلہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جاری ہے، خاص طور پر گاد لگا کے جو کارروائیاں کی جاتی ہیں حماس کی جانب سے، اس میں اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی حماس نے متعدد جو گاد جو کارروائیاں کی ہیں وہ اسرائیل کے اوپر بہت بھاری پڑتے آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 10 سے زائد جو اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں، جو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہاں سے منتقل کیے جا رہا ہے۔ یہ جو اسرائیل کی جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل حماس نے جو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 30,000 سے زائد جو نیا خون جو ہے وہ حماس کے صفوں میں شامل ہو گیا، نوجوان جو ہے وہ حماس کے صفوں میں شامل ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں حماس جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب اسرائیل کے دن بدن جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو کیجولیٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حدیدہ کو 4 بار نشانہ بنایا گیا، جبکہ صنعا کے مختلف علاقوں پر تقریباً 3 بار حملے کیے گئے امریکہ کی جو ایئر فورس کی جانب سے، جبکہ ان کے جو ڈرونز ہیں ان کے ذریعے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی یمن کے مختلف علاقوں پر میزائل بھی برسائے جا رہے ہیں جو کہ ریڈ سی کے اندر موجود اپنے ڈسٹرائرز کے ذریعے حملے کیے جاتے ہیں، جبکہ یمن کی انصار اللہ فورسز ہیں ان کی جانب سے بھی متعدد حملے کیے گئے ہیں، خاص طور پر ریڈ سی کے اندر یحییٰ سری کی جانب سے کہا گیا کہ ریڈ سی میں جو امریکی ڈسٹرائرز موجود ہیں وہاں پر جو امریکی طیارہ بردار جہاز ہیں ان کے اوپر متعدد میزائلوں اور یہ جو ڈرونز ہیں ان کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے ان کو کافی حد تک نقصانات کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جبکہ امریکی حکام کی جانب سے اس حوالے سے تردید کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے جو بھی میزائلز آئے ہوئے تھے، جو بھی ڈرونز تھے، ان کو ہوا میں ہی ان کو لیکویڈیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی ان کے ڈسٹرائرز کو یا پھر طیارہ بردار جہازوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ نواتیم کے ایئر بیس کے اوپر جو گزشتہ روز حملے کیے گئے تھے یمن کی جانب سے، اس میں وہاں پر ڈائریکٹ ہٹ ہوا ہے اور اس میں کافی زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاں پر سے جو ویژول سامنے آ رہی ہے، ابھی جو آہستہ آہستہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہے اس کے نتیجے میں وہاں پر جو 35 طیارے ہیں ان کے ہینگرز کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کے جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو انٹرسپٹ کر سکے، لیکن فلسطین 2 ہائپرسونک میزائلز جو ہیں وہ اپنے نشانے پر ٹھیک ٹھاک لگا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پر کافی تباہی پھیلی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ جو امریکہ کے جو متعدد ڈسٹرائرز ہیں وہ اس وقت باب المندب کی جانب جا رہے ہیں اور مسلسل طور پر جا رہے ہیں، اور اس میں ان کے گراؤنڈ فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے اندر موجود ہے۔ اب وہ باب المندب کے کسی علاقے میں باقاعدہ طور پر وہ اتریں گے، اس کے بعد گراؤنڈ ریٹیلیشن حوثی انصار اللہ فورسز کے خلاف شروع کریں گے۔ حوثی فورسز نے بھی کہا کہ ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یمن کا جو ٹیرین ہے وہ خاص طور پر ایسے فورسز کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یمن کی جو فورسز ہیں، یمن کی جو عوام ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بذات خود وہ ایک مسلح قوم ہے، وہ ہتھیار کو اپنا زیور سمجھنے والے قوم ہے، تو وہ جب ہر جو شخص ہے یمن کا وہ ایک فوجی کا کردار ادا کر دیتا ہے۔ اب اگر ان کے دیش کے اندر اگر کوئی انفلٹریشن ہوتی ہے، کوئی باہر سے کوئی فورسز آتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ جو کرنے والے ہیں وہ بڑا ہی حیران کن ہوگا، دنیا دیکھے گی اس نظارے کو بھی، کیونکہ یمن سے امریکی گراؤنڈ فورسز کی شکل میں ان کی بڑی میتیں وہاں سے جانے والی ہے، کافنس بہت زیادہ جانے والے ہیں،
اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کریں بڑی شدت کے ساتھ کہ آپ آ جائیں اور ہمارے حملوں کا نشانہ بنتے جائیں۔ یمنیوں نے CNN نے ایک رپورٹ جاری کی ہے خاص طور پر یمن کے جو حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے اب تک، اس کے کیا نتائج سامنے آئے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بھی فوجی کارروائی جو ہے یمن کے اوپر بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اربوں ڈالر انہوں نے پھونک دیے ہیں یمن کے اوپر حملوں کے سلسلے میں، لیکن ایک بھی ان کی جو کارروائی ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ امریکی میڈیا ادارے نے ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں کے حوالے سے اعتراف کیا ہے کہ یمنیوں نے امریکہ کے 7 ڈرون جو ہے وہ اس دوران مار گرائے ہیں، اور اس اقدام کے ذریعے امریکہ کے حملوں کے دوسرے مرحلے کو باقاعدہ طور پر روک دیا ہے۔ اب 22 تقریباً ڈرونز ہو چکے ہیں۔ یہ 22 ڈرون جو ہے وہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک ہے، جبکہ یہ جو امریکہ کی جانب سے حملے شروع کیے گئے ہیں اس سے اب تک تقریباً 7 ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی ٹیکنالوجی، معمولی سی ٹیکنالوجی اور ہوم میڈ میزائلوں کے ذریعے، ہوم میڈ راکٹوں کے ذریعے اور ہوم میڈ ڈرونز کے ذریعے انہی ڈرونز کو مار گرایا جاتا ہے، جو کہ $35 ملین سے زائد ان کی جو مالیت بنتی ہے، جبکہ MQ-9 ریپیئر ڈرون کا جو دوسرا ورژن ہے وہ $100 ملین کا کہا جا رہا کہ وہ ہے، اور وہ جب گراتے ہیں ایک وہ بھی گرایا گیا ہے، اب وہ گرایا جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس جنگ کے اندر، یمن کی جنگ کے اندر۔ امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی یہ جو اربوں ڈالر کا ہم اسلحہ یمن کے اوپر پھونکے جا رہے ہیں، اس میں سے بہت سارا اسلحہ وہ بھی موجود ہے جو کہ ہمیں بچانا چاہیے، کیونکہ اگر چائنا کے ساتھ مستقبل میں کوئی اگر ہماری مٹبھیڑ ہوتی ہے تو یہ جو میزائلز ہم استعمال کر رہے ہیں یمن کے خلاف، یہ ہمیں استعمال اصولاً کرنا چاہیے چائنا کے خلاف، لیکن ہم یہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ یہاں پر ضائع کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم یمن کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی ریلیف ریڈ سی کے اندر مل سکتی ہے، جہاں سے ہمارے طیارے جو ہیں جنگی جہاز، جو بحری جہاز ہے وہ گزر سکے۔ اس وقت عملاً کوئی امریکی جہاز، کوئی اسرائیلی جہاز جو ہے وہ ریڈ سی سے نہیں گزر سکتے، اور امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ودن فیو آورز ریڈ سی کو آزاد کرائیں گے یمنیوں سے، اور اس کے بعد ہمارے جو بحری جہاز ہے، جو تجارتی جہاز ہے، وہ آزادانہ طور پر وہاں سے گزر سکیں گے۔ لیکن اب دیکھو مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور امریکہ جو ہے وہ یمن کو ڈاؤن کرنے میں ابھی تک ناکام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم رخ کریں ساؤتھ ایشیا کا، جہاں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اسٹینڈ آف ہے وہ بہت ہی شدید ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر لفظوں سے گولہ باری ضرور بہت زیادہ شدت کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو دھمکیوں کا سلسلہ وہ بہت تیز ہو گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ ہم روک دیں گے پانی۔ اب انہوں نے خواب میں پانی روک دیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے خواب میں کیا نظر آیا، انہوں نے پانی بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف آن کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں پانی دریا جہلم میں خاص طور پر پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب اس کی بھارت کی گھبراہٹ کہیں یا بھارت کی لاعلمی کہیں یا بھارت کو خواب غفلت سے جاگنا کہیں بھارت کا، کہ جو چیز وہ کر ہی نہیں سکتا اس کے وہ دھمکیاں دیے جا رہا تھا، اب اس کے بس میں یہ چیز رہی ہی نہیں، الٹے اپنے جو بند ہے وہ کھولنے پڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ابھی تقریباً دریا جہلم میں جو سطح ہے وہ معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند ہو گئی ہے۔ خاص طور پر مظفر آباد کے مختلف علاقوں میں تھوڑی سی فلڈ کی جو سچویشن ہے وہ بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ دھمکیاں دینا تو آسان ہے، لیکن اس کے اوپر سسٹین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ خود بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہو یہ کوئی قابل عمل دھمکیاں نہیں ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا ایک ان کی جو پنڈت ہے وہ بھارتی سرکار سے، مودی سرکار سے یہ کہہ رہا تھا، یار جب تم دریائے سندھ کو بند کرنے کی باتیں کرتے ہو، لیکن دریائے سندھ تم بند کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا سوچو گے تو ایک تو اس کے اوپر اس کو بند کرنے کے لیے جو تمہارا جو کاسٹ آئے گا وہ ایک بڑی خطیر رقم ہوگی۔ اس کے بعد جب یہ عمل تم شروع کرو گے تو اس عمل کے اوپر بھی تقریباً 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں۔ تو تمہارے بس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس طرح کی دھمکیاں دینا کوئی عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے، جس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں
محمد شہباز شریف، انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کاکول میں اپنے خطاب میں کہ یہ پانی جو ہمارا ریڈ لائن ہے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور انتہائی ڈسائسو قسم کا جواب دیا جائے گا بھارت نے اگر ہمارا پانی روکنے کی کوشش کی۔ اس کے یہی جو اس طرح کے جو بیانات ہمارے دیگر جو فورسز ہیں، دیگر جو سیاسی حکام ہیں، ان کی جانب سے بھارت کو دیے جا چکے ہیں، اور اس طرح کا جو رویہ ہے دو ہمسایہ ممالک کے درمیان وہ کسی بھی طرح فروٹفل نہیں ہو سکتا ہے، اور بھارت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، اور پاکستان کے اوپر کوئی بھی ریٹالیشن کرنے کی صورت میں پاکستان لامحالہ یہ خاموش تماشائی بن کے تو نہیں دیکھے گا، پاکستان ریٹالیٹ کرے گا، اور ریٹالیٹ ایسے کرے گا کہ بھارت کا پھر کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی محلہ پاکستان کے میزائلوں کے رینج سے باہر نہیں ہے، اور اس سے جو تباہی وہاں پھیل سکتی ہے اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ مشرقی وسطیٰ کے خطے سے، ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کے خطے سے سمیت روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو بھی سامنے آئیں گے، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔